السلام علیکم دوستوں، پاکستان کی 77 سالہ تاریخ کے اندر کتنے ایسے حکمران آئے ہیں، کتنے ایسے سربراہ آئے ہیں جنہوں نے اپنے وعدے وفا کیے ہیں۔ پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھالنے اور حلف اٹھانے کے بعد ایوان میں میڈیا پر کی گئی پہلی تقریر پرائم منسٹر کی اس سوچ کی عکاسی ہوتی ہے جو اس نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہر آنے والا پرائم منسٹر یا ڈکٹیٹر اپنی قوم سے یہی وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو مضبوط بنائے گا، کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، ملک ترقی کرے گا، لوگ خوشحال ہوں گے، کشکول کو توڑ دیا جائے گا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس میں بیشتر وعدے ایوان کی حد تک ہی محدود رہ جاتے ہیں۔ دوستو، قیام پاکستان کے بعد 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ پاکستان جیسے بننے والے ملک میں رشوت اور بدعنوانی بالکل بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی لعنت کرونزم اینڈ نیپوٹزم یعنی احباب پروری اور اقربا نوازی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ مگر دوستو، اس ملک پاکستان کو سب سے زیادہ جن چیزوں نے نقصان پہنچایا وہ یہی دو لعنتیں ہیں۔ اپنی اس تقریر میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اب آپ آزاد ہیں، اس مملکت پاکستان میں اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں آپ کا تعلق کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے ہو، مملکت پاکستان کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ مگر اسی رات قائد اعظم کی اس تقریر کے حصے کو سینسر کرنے کی کوشش کی گئی۔ 15 اگست 1947 کی صبح قائد اعظم نے ریڈیو پاکستان سے قوم سے خطاب کیا اور پاکستان کے تمام شہریوں کو پاکستان کی خود مختار مملکت کے قیام کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ اس نئی مملکت کے وجود میں آ جانے سے پاکستان کے لوگوں پر زبردست ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب انہیں دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ اس مملکت پاکستان میں کس طرح ایک قوم جس میں مختلف قسم کے مذاہب اور رنگ و نسل کے لوگ شامل ہیں آپس میں مل جل کر پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی دن لیاقت علی خان نے پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کے عہدے کا حلف اٹھایا، مگر حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے اسی دن کوئی تقریر نہیں کی۔ ان کا جو بیان تاریخ میں محفوظ ہے وہ 18 اگست 1947 کو عید الفطر کے موقع پر دیا گیا ہے۔ اس تقریر میں نواب زادہ لیاقت علی خان نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ امیر امیر تر اور غریب غریب تر نہ ہوتا چلا جائے۔ پاکستان میں غریب کے حقوق اور ان کے مفادات کو اہمیت حاصل ہوگی اور بعد میں کسی دوسرے کو۔ لیاقت علی خان کا کہنا تھا کہ ہم غریب کے ساتھ ناجائز منافع خوری اور بدعنوانی کو کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی کسی کو اجازت دیں گے۔ لیاقت علی خان کا کہنا تھا کہ میں بدعنوان افراد کو یہ واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ کسی بھی جگہ پر ہو یا کسی بھی عہدے پر ہو، ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اس اعلان کے 4 سال کے بعد لیاقت علی خان کو عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا تھا۔ لیاقت علی خان کے شہید ہونے کے بعد خواجہ نظام الدین، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، حسین شہید سہروردی، آئی چندی گڑھ اور فیروز خان نون پاکستان کے پرائم منسٹر بنے۔ ان سب حضرات نے بھی وہی دعوے کیے مگر ملک اسی طرح بے ڈھب طریقے سے چلتا رہا۔ پاکستان میں سازشیں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں جس کا نتیجہ 1958 میں مارشل لا کی صورت میں نظر آیا۔ دوستو، اس ٹائم کے طاقت کے دو ستون یعنی جنرل ایوب خان اور جنرل اسکند مرزا کی محبت نے پاکستان میں فوجی راج کا دروازہ کھولا۔ اسمبلی اور کانسٹیٹیوشن ڈیزالو کرنے کے چند دنوں بعد ہی دونوں کے درمیان ناراضگی پیدا ہو گئی۔ اندرون خانہ جنرل اسکند مرزا ایوب خان سے جان چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ بہت کم ہی لوگوں کو علم ہوگا کہ ایوب خان ایک دن کے لیے پاکستان کے پرائم منسٹر بھی بنائے گئے تھے۔ 1958 کو صدر اسکند مرزا نے کابینہ کی تشکیل کی اور انہیں پرائم منسٹر کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ اقتدار کی رسا کشی نے اس ٹائم کے صدر جنرل اسکند مرزا کو بے بس کر کے رکھ دیا تھا، اسی لیے انہوں نے پارلیمنٹ معطل کر دی اور جنرل ایوب خان کے ساتھ مل کر خود بطور پرائم منسٹر نئی کابینہ تشکیل دے دی۔ مگر اسی رات ایوب خان کے 2 وفادار ساتھیوں نے اسکند مرزا سے استعفیٰ لے کر جبری طور پر لندن جلا وطن کر کے فارغ کر دیا۔ 27 اکتوبر کے دن جنرل ایوب خان نے خود ہی اپنے آپ کو صدر پاکستان نامزد کر دیا، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا بھی قلم دان سنبھالا۔ اقتدار سنبھالتے ہی جنرل ایوب خان نے عوام اور جمہوری عمل کو مایوس کیا۔ جنرل ایوب خان نے اب سیدھا ذمہ دار سیاستدانوں کو ٹھہرایا اور ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے ذاتی مفادات کے لیے ملک کا سودا کیا۔ جنرل ایوب خان مشرقی اور مغربی پاکستان کے مرکزی سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے تھے۔ ایوب خان نے 1965 میں اپوزیشن کے صدارتی امیدوار
اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو بھی نہیں بخشا تھا۔ جنرل ایوب خان کے بعد آنے والے فوجی امروں نے بھی اسی طرح سے سیاستدانوں کی توہین کی۔ جنرل ایوب خان کا دور حکومت 10 سال تک رہا۔ ان کے دور حکومت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنی قوم سے خطاب کرتے تھے، جو آج کسی لیڈر میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ 1958 میں جب ایوب خان کی حکومت کے 10 سال کمپلیٹ ہو گئے تو عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ایوب خان کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج کا آغاز ہوا۔ پشاور میں ایوب خان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا۔ ہر گلی ہر محلے میں حکومت کے خلاف جلوس نکالے جانے لگے۔ ایوب خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے اور 25 مارچ 1969 کو انہوں نے اقتدار ایک نئے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل محمد یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ مارچ 1969 کو یحییٰ خان نے خطاب کرتے ہوئے اپنی قوم کو وہی لولی پاپ دیا اور کہا کہ ہم تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ پچھلی حکومت کے خلاف تحریک کی وجہ سے ہماری قومی وقار اور ہماری ترقی کو سخت دھچکا لگا ہے۔ ہماری انتظامیہ کسی بھی طرح کے مظاہرے اور تخریب کارروائیاں برداشت نہیں کرے گی۔ اور چند روز بعد ہی یحییٰ خان نے ایک پریس نوٹ جاری کر کے بغیر حلف اٹھائے صدر مملکت کا عہدہ سنبھال لیا۔ نومبر 1969 کو جنرل یحییٰ نے قوم سے خطاب میں کہا کہ 1970 الیکشن کا سال ہوگا اور یہ الیکشن 7 دسمبر 1970 کو ہوئے، مگر خود جنرل یحییٰ نے ان الیکشن کے نتائج قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کے مشرقی حصے میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی اور 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہمیشہ کے لیے پاکستان سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد پاکستان کی باغ ڈور ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ آئی۔ انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو پاکستان کے صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ بھٹو پاکستان کی تاریخ کے پہلی شخصیت تھے جو سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنی پہلی تقریر میں جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوئی، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اپنی زندگی کے بدترین بحران سے دوچار ہیں، ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جمع کرنے ہیں، ہم نیا پاکستان بنائیں گے، ایک ایسا پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ اس پہلی تقریر میں انہوں نے کئی بار فوجی حکومت کو ان کے عہدوں سے فارغ کرنے کا اعلان کیا اور جنرل گل حسین خان کو پاکستان کی بری فوج کا ہیڈ مقرر کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں پاکستان کو ایک متفقہ آئین نصیب ہوا اور اس طرح ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے۔ 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں عام الیکشن منعقد کروائے، جن کے نتائج اپوزیشن پارٹی نے قبول کرنے سے انکار کر دیے اور ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ملک گیر تحریک کا آغاز کر دیا۔ حکومت اپوزیشن کے درمیان ایک طویل مذاکرات کا آغاز ہوا۔ جب معاملات کسی صورت بھی نہ بن سکے تو 5 جولائی 1977 کو بری فوج کے سربراہ جنرل محمد ضیاء الحق نے تیسرا مارشل لا نافذ کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ اسی رات انہوں نے بھی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کیا، جو میرے عزیز ہم وطنوں کے الفاظ کے ساتھ شروع ہوا۔ جنرل ضیاء نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں صاف صاف اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نہ کوئی سیاسی مقاصد ہیں اور نہ ہی افواج اپنے کردار سے روگردانی کرنے کی خواہش مند ہے۔ میں نے یہ اقدام مجبوری میں سیاستدانوں کے پیدا کیے ہوئے خلا کو پور کرنے کے لیے اٹھائے ہیں۔ میں نے اس کام کا بیڑا اسلام کے ایک سچے سپاہی کی حیثیت سے اٹھایا ہے۔ میرا واحد مقصد آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرانا ہے، جو اسی سال اکتوبر میں ہوں گے۔ الیکشن کے بعد اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کر دیا جائے گا۔ میں پختہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اس سے انحراف نہیں کروں گا۔ میں عدلیہ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن کچھ اسباب کی بنا پر کوئی مارشل لا یا ریگولیشن نافذ کرنا ضروری ہوا تو انہیں کسی عدالت سے چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان اتنے اختلافات شدید ہو گئے ہیں کہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے۔ اسی لیے آج سے تا حکم ثانی تمام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ الیکشن سے پہلے سیاسی سرگرمیوں کی اجازت دے دی جائے گی۔ جنرل ضیاء الحق نے وعدہ تو کیا تھا کہ عام الیکشن اکتوبر 1977 میں ہوں گے، مگر یہ وعدہ بار بار ٹوٹتا رہا۔ بالآخر 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر عام الیکشن کروائے گئے۔ اگلے 20 سے 25 دن تک یہی واضح نہیں ہو سکا کہ وزارت عظمیٰ کا رکن اسمبلی کس کے سر رکھا جائے گا۔ آخرکار پیر پگارا کی تجویز پر محمد خان جنیجو کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنایا گیا۔ لگ یہ رہا تھا کہ وہ ایک کمزور پرائم منسٹر ثابت ہوں گے، مگر حلف اٹھانے کے بعد
پہلی ہی تقریر میں ان کے اس جملے نے جنرل ضیاء الحق کو چوکنا کر دیا کہ مارشل لاء اور سول حکومت زیادہ وقت کے لیے اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جنیجو نے کہا کہ میرا فرض ہوگا کہ قانون کی بالادستی اور معاشرے کو انصاف مہیا کیا جائے۔ میں عوام کے حوصلوں کو برقرار رکھنے اور بلند کرنے کے لیے اپنا فرض ادا کروں گا۔ جنیجو نے رشوت خوروں کو بھی وارننگ دی کہ ان کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ رشوت خوری تو چھوڑ دیں اور یہ راستے ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ محمد خان جنیجو کی حکومت 3 سال چلی۔ 29 مئی 1988 کو جنرل محمد ضیاء الحق نے ان کی حکومت ہی نہیں بلکہ قومی اسمبلی کو بھی توڑنے کا اعلان کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ پرائم منسٹر محمد جنیجو مکمل طور پر سیاسی دباؤ کا شکار ہو چکے تھے، جس سے کرپشن اور بد نظمی پیدا ہو چکی تھی اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر بگڑ کر رہ گئی تھی۔ مگر محمد خان جنیجو نے جنرل ضیاء الحق کے الزامات کو مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست میں وقار اور احترام اور شائستگی کو متعارف کروایا تھا اور ضیاء الحق کا یہ دعویٰ بلا جواز تھا۔ اس کے 3 ماہ بعد ہی جنرل ضیاء الحق کا پلین کریش میں انتقال ہو گیا۔ اسی رات سینٹ آف پاکستان کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے پاکستان کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔ اسی رات انہوں نے بھی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضیاء الحق کے انتقال کا سانحہ ایک عظیم المیہ ہی نہیں، قوم کے لیے ایک کڑی آزمائش ہے، ایک ایسی آزمائش جس سے ہمیں متحد ہو کے گزرنا ہے۔ زندہ قومیں آزمائش کی ایسی گھڑی سے صبر، اتحاد، استقامت اور یقین محکم کے ساتھ سرخ رو ہو کر نکلتی ہیں۔ آزمائش کی آگ قوموں کو کندن بنا دیتی ہے۔ اس خطاب میں صدر غلام اسحاق خان نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے عام الیکشن اپنے ٹائم پر 16 نومبر کو منعقد ہوں گے اور الیکشن کو پرامن، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ طور پر کروانے کے سلسلے میں حکومت اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ دوستو، 16 نومبر کو الیکشن تو ہوئے مگر کسی بھی سیاسی پارٹی کو اکثریت نہ مل سکی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹوں پر کامیابی حاصل کی، جس کے نتیجے میں اسے کچھ سمجھوتوں کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا اور انہیں حکومت سازی کی دعوت دی گئی۔ 1988 کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسی شام انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور مارشل لاء دور کے غیر منصفانہ اقدامات اور زیادتیوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ محترمہ بے نظیر نے اپنے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ انسانی تاریخ میں شاید ہی کسی قوم نے جمہوریت کی بحالی کے لیے اتنی بڑی جدوجہد کی ہو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا کہنا تھا کہ ہماری پارٹی کے جن کارکنوں کو جاب سے ہٹایا گیا انہیں باعزت طریقے سے بحال کیا جائے گا۔ ہم اپنی سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرانا چاہتے ہیں مگر 8ویں ترمیم ایک رکاوٹ ہے۔ ہم اس رکاوٹ کو توڑ دیں گے اور وہ طریقہ ڈھونڈیں گے جس کے مطابق وہ سیاسی قیدی باعزت طریقے سے جیل کے دروازوں سے باہر آ جائیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پریس کو آزاد کرنے اور نیشنل پریس کو توڑنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ پریس کی آزادی کے منافی تمام قاعدے قوانین منسوخ کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیلی ویژن اور ریڈیو کو خود مختاری دیں گے تاکہ یہ عوام کی پوری طرح خدمت کر سکیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے طلبہ سیاست پر پابندی کو ختم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ایک لمبے عرصے تک مارشل لاء اور فوجی حکومت کے خاتمے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے یہ اقدامات اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح قبول ہو سکتے تھے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 20 ماہ بعد ان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ 1990 میں مسلم لیگ نون کے محمد نواز شریف، 1993 میں بے نظیر بھٹو اور 1997 میں پھر محمد نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بنے۔ پاکستان میں سیاسی عدم و استحکام کا سلسلہ جاری رہا۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے ماشاء اللہ لگائے بغیر ہی پاکستان کا اقتدار سنبھال لیا۔ جنرل مشرف نے اپنے لیے چیف ایگزیکٹو کا عہدہ پسند کیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے اثاثوں کا اعلان کیا اور کہا کہ ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سن 2002 میں جنرل پرویز مشرف کو بھی پاکستان میں عام الیکشن کروانے پڑے، جس کے نتیجے میں پہلے میر ظفر اللہ خان جمالی، پھر چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز پاکستان کے پرائم منسٹر بنے۔ 2018 کو پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سے الیکشن کروائے گئے اور اس مرتبہ وزارت عظمیٰ کا صحرا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے سر سجا۔ اپنا منصب سنبھالنے کے بعد 2018 کو عمران خان نے اپنی قوم سے خطاب کیا اور اس میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا اور اپنے لوگوں کو ترقی دلانے کا اعلان کیا۔ عمران خان نے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات اور بلوچستان اور افغانستان کے ساتھ سرحد کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقہ جات میں سیکیورٹی بہتر بنانے کا بھی عہد کیا تھا۔ عمران خان نے دولت مندوں پر مزید ٹیکس کیسے بڑھانا ہے اور غریبوں کو سہولیات کیسے دینی ہے، اس پر بھی بات کی تھی۔ عمران خان نے اپنے اور پاکستان
پاکستان کے بجٹ کو کم کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا اور ساتھ میں کہا کہ میں 3 بیڈ روم کے ایک گھر میں رہوں گا جو ملٹری سیکرٹری کے گھر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پرائم منسٹر کی سرکاری رہائش گاہ کو ایک یونیورسٹی بنایا جائے گا۔ میں کرپشن کرنے والوں کے خلاف لڑوں گا، یا تو یہ ملک بچے گا یا کرپشن کرنے والے۔ دوستو اگر حقیقت دیکھیں تو پاکستان میں کرپشن کرنے والے ہی بچے ہیں، انصاف کرنے والے تو اللہ جانے کہاں ہیں۔ عمران خان کی تقریر کے بڑے نکات میں پاکستان کی تعمیر نو، بیرون ملک پاکستانیوں سے مدد کا مطالبہ، عدلیہ کی تعمیر نو شامل ہیں، کیونکہ عمران خان کے یہ وعدے پاکستانیوں کی دل کی آواز ہیں، مگر افسوس ان میں سے بیشتر وعدے ہی رہے۔ اپوزیشن پارٹی نے عمران خان کے ان دعووں کو جذباتی قرار دیا اور دہشت گردی اور عسکریت پسندی کو نظر انداز کرنے پر سخت تنقید کی۔ 2022 میں عدم اعتماد کی ایک تحریک کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں۔ اب ان کا بھی یہی وعدہ ہے کہ ہمارا پہلا ہدف پاکستان کی معیشت کو پروان چڑھانا ہے، جو اس ٹائم انتہائی گمبھیر صورتحال سے دوچار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں پرائم منسٹر نہیں، خادم پاکستان ہوں۔ پاکستان قوم ایک عظیم قوم بنے گی۔ دنیا میں بھیکاریوں کو کون پوچھتا ہے؟ ہمیں زندہ رہنا ہے تو باوقار طریقے سے خود مختاری سے جینا ہوگا۔ دوستو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نئے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب حقیقت میں اپنے کتنے وعدے وفا کرتے ہیں، یا یہ بھی بیچ راستے میں اپنی عوام کو میٹھا سا لولی پاپ دے کر نکل لیتے ہیں۔ دوستو اگر حقیقت دیکھیں تو ہم لوگ خود ہی اپنے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں خود فیصلے کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کے پیار اور محبت کا بہت شکریہ۔